یار میں ان 3 راتوں کے عمل کو کبھی زندگی میں نہیں بھلا سکتا. ان 3 راتوں نے میری پوری زندگی بدل ڈالی. لائف اس طرح سے چینج ہوئی کہ میں آپ لوگوں کے سامنے بیان بھی نہیں کر سکتا. انبلیویبل. ایسا میرے ساتھ معاملات ہوئے کہ میری پوری زندگی کا سمجھ لیجیے کہ ایک طرح سے ٹرانسفارمیشن ہو گیا. میرے سوچنے کی صلاحیت بدل گئی, میرے بات کرنے کا اسٹائل بدل گیا, میرے رہنے کا اسٹائل بدل گیا. غرض یہ کہ پوری زندگی بدل گئی. صرف یہ 3 دن اس نے میری پوری زندگی بدلی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں عبداللہ بن حمید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. استغفار کے میرے 3 دن کے عمل نے میری پوری زندگی بدل ڈالی. یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب میں بہت زیادہ پریشان رہتا تھا. مالی حالات سے نہیں, مالی حالات تو بہت اچھے تھے ماشاءاللہ سے, لیکن ذہن پر, دماغ پر ٹینشنیں سوار تھی. بس پیسہ پیسہ پیسہ, اس کے پیچھے بھاگنا. جیسے کہ میں بتا چکا ہوں کہ پہلے جو ہے میں موبائل کا کام کرتا تھا, سیل فون جو ہوتا ہے سیل فون کا بزنس کرتا تھا, اور وہ اچھے خاصے یعنی ماشاءاللہ سے بڑے پیمانے پر ہوتا تھا. اور اس پہ روزانہ کی سیل جانا آنا, پیسے آنا, لوگوں سے پیسے لینا اور آگے دینا. پیسہ تو بڑا آ رہا تھا, زندگی بڑی بہترین چل رہی تھی پیسوں کے لحاظ سے. لیکن ایک چیز کی کمی تھی, وہ تھا دماغی سکون. دماغی سکون مجھے حاصل نہیں تھا, پیسوں میں برکت نہیں تھی. اس کے علاوہ میں جب گھر پر آتا تو یقین کیجئے میرا سر بھاری ہو رہا ہوتا, ٹینشنوں سے, ڈپریشن سے. زندگی میں سکون نام کی کوئی چیز نہیں تھی. یہ اس رات کی بات ہے, میں اسے بھلا نہیں پا رہا ہوں کہ میں ایک بار رات کو نیند میں سے اٹھ کر گھبرا گیا. دل عجیب گھبرا رہا تھا, سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. میں کہہ رہا تھا یار مجھے کوئی بیماری نہیں ہے, مجھے کچھ ہوا نہیں ہے. اپنے آپ سے بات کر رہا تھا میں کہ مجھے کچھ بیماری نہیں ہے, مجھے کچھ ہوا نہیں ہے, لیکن ایک گھبراہٹ ہے اندر, کچھ ہو رہا ہے, وہ سمجھ نہیں آ رہا. وہ ایسا نہیں ہے کہ میں اس سے مر جاؤں گا, ایسا ہے کہ بس عجیب سی کوئی بے چینی سی ہے اندر, گھبراہٹ سی ہے. وہیں بیڈ پر بیٹھے بیٹھے میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی. اس وقت اللہ معاف فرمائے میں نماز بھی بہت کم پڑھتا تھا, حلیہ بھی الگ تھا. شاید کوشش کروں گا, ایڈیٹر سے بولوں گا کہ 2-4 تصویریں جو ہیں میری پرانی پکچرز جو ہیں وہ آپ لوگوں کو دکھا دیں. یعنی لائف اسٹائل بہت اچھا تھا, اوپر سے یعنی کہ دکھاوا بہت اچھا ہے, اندر سے کھوکھلا, وہ والی کہانی تھی. تو خیر میں نے بیڈ پر بیٹھ کر دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ کے سامنے رونے لگا اسی جگہ پر. جب انسان کسی ایسے معاملات میں پھنس جاتا, آپ دیکھنا کہ یار لائف میں ایسے معاملات آتے ہیں کہ جب انسان بالکل بے بس ہو جاتا ہے, اس کے پاس کوئی حل نہیں ہوتا, تو وہ جس جگہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے اسی جگہ بیٹھا رہ جاتا ہے اور وہیں بیٹھ کر رونا شروع کر دیتا ہے. اور مردوں کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ وہ چھپ چھپ کر روتے ہیں. تو اچھا سیم سین, ہم وہیں پر جہاں لیٹے ہوئے تھے وہاں اٹھ کر بیٹھ گئے اور رونا شروع کر دیا. اے اللہ مجھے پریشانی پتہ نہیں کیا ہو رہی ہے. میں کافی ٹائم سے, کافی سالوں سے نوٹ کر رہا ہوں کہ میری زندگی میں سکون نہیں, پیسہ بہت مل رہا ہے. اچھا اس وقت جو ہے 2018 19 20 21 کی بات ہوگی, ان سالوں کی بات ہے کہ میں بڑا ماشاءاللہ سے اچھا بزنس تھا. تو 5-7 لاکھ روپے, 8 لاکھ روپے مہینہ کمانا, 10 لاکھ روپے کمانا کوئی مشکل نہیں تھا, جیسے مہینے کے حساب سے کہ کس طرح سے کام چل رہا ہے. تو خیر اللہ کے سامنے میں نے رونا شروع کیا. اللہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا, میں بے بس ہو گیا ہوں, سمجھ نہیں آ رہا, لاچار ہوں بالکل. کیا معاملات ہو چکے ہیں زندگی کے, میں کس طرح سے ان معاملات سے نکلوں گا. مجھے خوشی نہیں مل رہی, مجھے عجیب سی بے چینی ہے, میرے رزق میں برکت نہیں ہے. میں پیسہ کتنا ہی کما لوں لیکن اس میں برکت نہیں آ رہی. ہر بار یہ سوچتا ہوں میں کم کما رہا ہوں, زیادہ کمانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اخراجات کور ہو جائے, لیکن وہ اخراجات کبھی کور نہیں ہو رہے. میں روتا رہا, روتے روتے پتہ نہیں کب دوبارہ لیٹا ہوں اور سو گیا. اچھا میرے والد صاحب ہمیشہ کہا کرتے تھے بیٹا استغفار کیا کرو, استغفار کیا کرو, استغفار کیا کرو. لیکن ہم ایک کان سے سنتے, ایک کان سے نکال دیا, یا پھر چلتے پھرتے استغفر اللہ ایسے ہی پڑھ لیا. یعنی کہ دل سے نہیں, یعنی کہ ایک چیز ہوتی ہے نا کہ دل سے بندہ اللہ سے, اپنے رب سے معافی مانگتا ہے اور اپنے رب سے بات کرتا ہے, وہ والی بات نہیں تھی. یعنی بس باتیں بھی کر رہے ہیں استغفر اللہ, منع نہیں ہے پڑھ سکتے ہو, لیکن ایک دل مل جانا, یعنی اللہ کے کلام میں دل لگ جانا, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے اس میں دل لگ جانا, اللہ سے محبت یہ دل لگ جانا,
اللہ سے باتیں کرنا یہ دل لگ جانا, اللہ سے دوستی گہری کرنا یہ دل لگ جانا, وہ والی بات نہیں تھی, وہ فیلنگز نہیں تھی. اچھا اس کے بعد میں پھر بے چین رہنے لگا. یہ میری بیماری سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں, میں بے چین بہت زیادہ رہنے لگا ہر معاملات سے. میں نے کہا پیسہ آ رہا تھا لیکن برکت نہیں تھی. 8-10 لاکھ روپے میں گھر کا خرچہ نہیں چل رہا. آپ سوچیں کہ کیسی بے برکتی تھی. سکون نہیں, کوئی بھی کام کر رہا ہوں خوشی نہیں ہے, مزہ نہیں آ رہا. جو کمائے رات کو جاتے دوستوں کے ساتھ اور اڑا دیے پیسے, یعنی کہ باہر آؤٹنگ ہو رہی ہے, ڈنر ہو رہے ہیں, اور اس کے علاوہ دوسری جگہوں پہ جا رہے, کھا رہے پی رہے. بس الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ غلط کام کوئی یعنی کہ کوئی حرام کام کیے ہم نے, الحمدللہ کبھی زندگی میں نہیں کیے. ہاں کبھی وہ سگریٹ وغیرہ یہ چیزیں یہ چلتی تھی تو وہ زندگی میں ہمارے چلی بس اس طرح سے کہ وہ ایک ہوتا ہے بندہ اس وقت سمجھ نہیں پاتا, کبھی کبھی چل جاتی تھی. تو خیر بات یہ آتی ہے کہ پھر اس کے بعد میں نے دیکھا کہ یار میری لائف میں اب بے چینی مزید بڑھتی جا رہی ہے. میں جو اس رات کو رویا وہ میرے دماغ سے نہیں نکلا. میں نے کہا یار مزہ آیا تھا مجھے جو بھی ہے, مجھے ایسا لگا اس کے بعد کسی نے مجھے کمر پہ کیا کہتے ہیں اسے اردو میں کہ یعنی ہاتھ مارا پیار سے, یعنی کہ سو گیا میں. اچھا یہ اللہ معاف فرمائے, پتہ نہیں صحیح ہے بات یا نہیں ہے, اس طرح بولنا چاہیے نہیں بولنا چاہیے, لیکن میں ایک بات کروں, ایسا لگ رہا ہے کوئی کچھ لوگ آئے اور بس ذرا سا وہ کیا اور میں سو گیا. پھر میٹھی نیند سویا ہوں, سکون سے سویا اس رات. ورنہ ایسا تھا کہ میں ان دنوں میں رات میں 2-3 بار اٹھ کے بیٹھ جاتا تھا, فضول میں بیٹھا ہوا ہوں. اچھا مجھے یہ بے چینی کا جب احساس ہوا پھر میرا دل جو ہے اس طرف آنے لگا. ایک دن میں اپنا روم بند کر کے اور بیٹھ گیا. رات کو میں آیا, اپنا روم بند کیا, بیٹھ گیا, وہیں پر سو گیا. پوچھا گیا مجھ سے, گھر والوں نے کہا کہ کیا کر رہے ہیں, میں نے کہا کچھ نہیں آپ لوگ سو جاؤ. میں وہیں پر سو گیا. پھر آدھی رات کو آنکھ کھلی, آدھی رات کو اٹھ کر میں نے عمل کرنا شروع کیا. آپ لوگ ڈریے گا نہیں, کیا عمل کیا؟ آپ لوگ کہو گے کوئی چلے ولے عبداللہ بھائی نے کاٹ لیا. بھائی چلے ولے نہیں کاٹے, لیکن میں حقیقت بتا رہا ہوں. میں اٹھا ہوں, وضو کیا, جا نماز بچھائی. اب وہ جا نماز پر میں جا کر بیٹھ گیا. اچھا ظاہر ہے میں اس وقت فرائض پورے نہیں کر رہا تھا, فرض نمازیں نہیں پڑھ رہا تھا. آپ بات کو سمجھیے گا, یہ میں وہ بات بتا رہا ہوں جس نے میری 3 دنوں میں زندگی بدل دی. حقیقت پہ مبنی بات کر رہا ہوں. میں نے تسبیح اٹھائی, اب میں سوچ رہا ہوں کیا پڑھوں. میں نے کہا ابو میرے کہتے تھے یار کہ ابو کہتے ہیں کہ استغفار پڑھو استغفار پڑھو. اس وقت اب والد صاحب حیات تھے, آج سے 4-5 سال پرانی بات ہے. والد صاحب کا تو کچھ ٹائم پہلے انتقال ہوا. اچھا میں نے کیا کیا, استغفر اللہ پڑھنا شروع کیا. اب موبائل میں سرچ کر لیا کہ یار استغفر اللہ سب سے پاور والا کون سا ہے. اب مجھے سمجھ میں آیا سارے استغفار پاور والے. پھر میں نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھنا شروع کیا. نہیں, استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھنا شروع کیا. اور وہ جب پڑھنا شروع کیا تسبیح پہ تسبیح پڑھتا چلا گیا. مجھے نہیں پتا کتنی تسبیحیں پڑھتا تھا ان 3 دنوں میں. میں نے کبھی بھی تسبیح نہیں گنی. پہلے دن جذبات میں گنی کہ یا 17-18 تسبیح, یا تو دوسرے دن وہ کاؤنٹ نہیں ہو سکی, تیسرے دن بھی کاؤنٹ نہیں ہو سکی. شاید اس میں اللہ تعالی نے میرے لیے کوئی بہتری رکھی تھی کہ میں کاؤنٹ نہ کروں. اب جناب ہوتا کیا ہے کہ میں جب یہ استغفار پڑھ کے, اور ایسے معاملات تھے میں استغفار پڑھتے پڑھتے اسی جا نماز پر سو جاتا تھا. یہ آپ لوگوں کو موٹیویشن کے لیے نہیں سمجھا رہا میرے بھائیوں. میری ٹیم جو ہے نا یہ انشاءاللہ اب کچھ ٹائم میں دنیا میں نکلنے والی ہے. وہ صرف ان لوگوں کے لیے کام کرے گی جو مسلمان تو ہے الحمدللہ, لیکن اسلام کا بالکل نہیں پتا, کلمے کا بالکل نہیں پتا. کلمہ ہوتا کیا ہے نہیں پتا. ان سے پوچھ رہے سورہ فلق سنا دو, نہیں آتی. سورہ اخلاص سنا دو, نہیں آتی. ان کے لیے کام کے لیے نکلنے والی ہے. تو اس سلسلے میں انشاءاللہ کسی ویڈیو میں بات کروں گا میں آپ لوگوں سے. جو ہے جہاں نماز میں بیٹھے بیٹھے نیند آ جائے اور میں سو جاؤں. یہ 3 دن ہوا, کوئی دعا نہیں. رو رہا ہوں تسبیح کے دانے چل رہے, رو رہا ہوں تسبیح کے دانے چل رہے مزے سے. یار ان 3 راتوں کو میں قسم خدا کی میں بلا نہیں سکتا کہ کیا سکون ملتا تھا مجھے. کیا سکون, ایسا سکون پوری زندگی میں نہیں ملا تھا مجھے. ان 3 راتوں میں جو سکون ملا, وہ جو میری شروعات کی راتیں, الحمدللہ اب تو بہت سکون ہے, اللہ کا شکر ہے, فضل ہے. اس کے بعد میں نے دیکھا کہ یار میری زندگی پوری پلٹنا شروع ہو گئی. یعنی میری زندگی کا کایا پلٹ کسے کہتے ہیں اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں. آپ جو تھے وہ رہے نہیں, بس وہ سین ہوا میرے ساتھ.
میں جو تھا وہ رہا نہیں. اس کے بعد پھر میں بیمار ہو گیا, اس کے بعد پھر میرا علاج ہوا, یہ سب اللہ رب العزت کی طرف سے. پھر میرا علاج ہوا, پھر علاج کے بعد میں علاج کے دوران ہی میں نماز پڑھنا شروع ہو گیا, اور نماز پڑھتے 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 ماشاءاللہ سے, اور الحمدللہ آج آپ سب بھائیوں کے سامنے, بہنوں کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں اور آپ لوگوں سے باتیں کرتا ہوں. اور یقین کیجئے آپ لوگ دیکھتے ہو کہ میں کمنٹس کا رپلائی کرتا ہوں, مجھے خوشی ہوتی ہے یار, کوئی مجھ سے بات کرتا ہے مجھے خوشی ہوتی ہے. ہاں میری ظاہر سی بات ہے, روٹین بڑی ٹف ہے کہ میں کالز پہ بات ہی نہیں کر پاتا ہوں, میں مجبور ہوں, کیا کروں. آپ سمجھ رہے ہوں گے, میری جگہ اپنے آپ کو رکھ کر دیکھ لیجئے گا, اتنے ہزاروں میسیجز ہوتے ہیں, میں کالز پہ بات کروں تو سمجھ لیجئے کہ ہر ایک بندے کا 1-1.5 مہینے بعد 2 مہینے بعد نمبر آئے گا. تو میں کیا کرتا ہوں, کمنٹ میں رپلائی کر دیتا ہوں, بہترین حل ہے. اور پھر اس کے لیے میں نے حل نکالا ہوا انشاءاللہ. رمضانوں میں تو رمضان بھی آگے قریب آ رہے ہیں, تو انشاءاللہ میں اس سے لائیو بھی آؤں گا, تو لائیو میں آپ لوگوں سے بات چیت ہو جائے گی. تو اسی طرح میری زندگی پوری بدلی ہے, اور میری زندگی کے حالات بدلے ہیں. تو آپ لوگوں کو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا, کیونکہ یہ میں نے اپنے دل سے ساری باتیں کی ہے. اس میں مجھے پتہ ہے بیچ میں یار دیکھو, جب بندہ اپنے دل کی باتیں کرنے بیٹھتا ہے نا, تو بیچ میں قصے آ ہی جاتے ہیں. تو پلیز آپ لوگ یہ میسج مت کیجیے گا یار, آپ ہے نا, ایک بندہ تو کہہ رہا ہے مجھے, عبداللہ بھائی یار گانے کاٹ کر بات کیا کرو. ارے یار میرے پاس کوئی اسکرپٹ نہیں ہے, قسم کھا سکتا ہوں میں اللہ کی کہ میرے پاس کوئی اسکرپٹ نہیں ہے بھائی. میں جو بھی بات کرتا ہوں اپنے دل سے کر رہا ہوتا ہوں, اللہ پاک دیکھ رہا ہے, میں اپنے دل سے بات کرتا ہوں. کوئی اسکرپٹڈ, کوئی پرچے میرے پاس نہیں ہوتے, کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں لکھوا کر بیٹھا ہوا ہوں وہی سامنے بولنا ہے, ایسا نہیں ہے. میں اپنی طرف سے اپنے دل کی باتیں آپ لوگوں سے کرتا ہوں. تو ظاہر ہے اس میں جب آپ کسی سے بات کرنے بیٹھتے ہو تو دل کی بات کرتے ہو, تو اس میں کچھ ایسی باتیں بھی آ جاتی ہے, بیچ میں قصے بھی یاد آنا شروع ہوتے ہیں, یار وہ بھی ہوا تھا میرے ساتھ, یہ بھی ہوا تھا. تو اس کو تھوڑا سا برداشت کر لیا کرو. جب مجھے برداشت کر رہا ہو تو ان باتوں کو بھی برداشت کر لو. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے, مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں ہوں آپ سب کا بھائی عبداللہ بن حمید. ایک ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں, چینل کو سبسکرائب لازمی کرتے چلے جاؤ یار, بیل آئیکن کو پریس کر لینا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.